شادی کا ایک عمل کر رہا ہے، اس عمل میں اللہ کے غیر کی نیت ہو رہا ہے، لوگوں کو دکھلانا، لوگ مجھے اچھا کہے، یہ بھی اللہ کا ناپسندیدہ ہے، بدنیتی، اور ایک ہے بے نیتی کہ عمل کرنے سے پہلے پر نیت ہی نہ ہو۔ آج کے ہر عمل سے پہلے نیت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرجع کا رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس اپنے متعلقین وہ اس لیے بہت تاکید فرما دیتے ہیں کہ عمل سے پہلے نیت کرو۔ جو نیت انسان کی ہوگی اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ دعوت کی محنت میں دوستوں، ہمارے بزرگوں کی جو ہمیں نصیحت ہے، ہمیں ہدایات ہے، یہ کہ بھائی پوری انسانیت کی ہدایت کی نیت سے عمل کرو۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اور رحمت بن کر آئے۔ آپ کا رحمت نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کی امت میں ہیں، ہمیں نہیں پوری انسانیت کی رحمت بن کے رہنا چاہیے۔ گشت میں جائے تو گشت بھی ہماری اور ہمارے ساتھیوں میں یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ہدایت دے۔ ہمارے پڑوس ملک میں ایک شادی جا رہے تھے، لشکرے جا رہے تھے، اور مجھے جوابین نے دیکھ لیا تو جا کے کہاں جا رہے ہو؟ عالم میں ہدایت پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عالم میں ہدایت پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے محلے کے لشکرے جا رہے تھے، لیکن نیت عالم کی ہے۔ ہم کشت کریں تو کشت کرتے ہوئے کہ سبھی سے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی ہدایت دے دے، میرے محلے کو بھی ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم کو ہدایت دے دے۔ یہ نیت یہ بھی بری چیز ہے، کوئی نیت ہی نہیں عمل سے، عمل تو بغیر نیت کے بنے گا ہی نہیں۔ آدمی دن بھر بھوکا رہے لیکن روزے کی نیت ہی نہ کرے، عمل کیسے بنے گا؟ بھوکا کوئی دن تھا، پیاسا رہا، لیکن روزے کی نیت نہیں، اس کا بھوکا رہنا عمل تو بنے گا۔ ہر عمل میں ہمارے 6 نمبروں میں پانچوں نمبر کیا ہے؟ اخلاص نیت ہے، نیت ہی نہیں، اخلاص نیت ہے کہ اپنی نیت کو بناؤ اور نیت کو اخلاص والی نیت بنا کے کام کرو، اللہ خوش ہو۔ ملاقات مسلمان سے ملاقات معمولی عمل نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک اپنے بھائی کو ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رشتے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، وہ آسمان سے فرشتہ دے رہا ہے، ایک سب منشا ہے۔ ہاں، سیوا نکلنا بہت پیارا ہے، اور سیوا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، پھر کا منشا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کہتا ہے انہیں اپنا ٹھکانہ جنت سے بنا لیا ہے۔
ہمیں شیطان کبھی کی ملاقات کے بارے میں ہمیں بہت سستی کراتا ہے. ابھی نہیں جاتا, آج تو نہیں جا سکا, نہیں جا سکا, بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ اگر آپ اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے وہ ملے نہ ملے, لیکن جب سے آپ اس کی ملاقات اللہ کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو جب اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے مدد کی دعا کرنے ہیں. 70,000 فرشتے. اسی میں نیت بتانا, ہمارا عمل چکر نیت کرنا, پھر اپنی نیت کی عبادت کرنا, داڑھی کے لیے کرنا, اور پھر عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خوشگوار قرار دے کر توبہ کرنا کہ اللہ تیری شان کے مطابق سے کام اسے ہوا نہیں, تیری شان کے مطابق معاف کر دیجیے, آپ قبول کر رہے ہیں. آپ نے کتنا استعمال ہے, لیکن پھر بھی جس کے لیے وہ کر کیا ہوتا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو خوشگوار قرار دیتا ہے تو اس کے عمل میں کوتاہیوں کے تک معاف کر دے گا. ایک آدمی کے پاس نواب میں شیروانی سلانے کے لیے بھیجی, نواب صاحب ہے, نواب صاحب کی شان کے مطابق شیروانی دینا آپ کی کوشش کرے گا کہ بہتر سے بہتر سی کروں. اگر اس نے شیروانی سی کر دعوے کرنا شروع کیے, میں نے ایسی تھی کون سی سکتا ہے, تو نواب صاحب اس نے کوتاہی کمی نہیں کریں گے, باتیں کر رہا ہے اور تو ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر اس نے شیروانی سینے کے بعد نواب صاحب کے سامنے اپنے آپ کو خوشگوار کرا دیا کہ نواب صاحب کوشش تو بہت کی, بہتر سے بہتر شیروانی بنے, لیکن من نہیں کہتی ہے, معاف کیجیے گا, تو نواب صاحب کی تمام بزرگ کو معاف کر دے. ماشاء اللہ بہت اچھی چیز دھیان دے گا. تو اللہ تو سب سے بڑے ہیں, نواب کی بڑائی کیا ہے, اللہ بہت بڑے ہیں. اس بڑے کی شان کے اعتبار سے بہت مدد کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا نماز کے اخیر میں پڑھنے کو فرمایا کہ نماز کے اخیر میں یہ دعا پڑھ لیا کریں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, ایک بات ہے کہ آپ کے بغیر جو معاف کرنے والے نہیں ہے, آپ بھی معاف کرنے والے ہیں. اللہ کی شان کی وجہ سے معافی کی طرف سے ہے. معاف کرتا مجھے سے میں مستعد نہیں ہوگی تو میری مفرت کر دے, لیکن کی شان ہے مجھے میری مفرت کر دے. میری مفرت کر دے, تیرے پاس تیری طرف سے میرا بیان نہیں ہے. مغفرت میں دیں گے, تیری طرف سے مفرت کرو.
کوئی اتفاق نہیں ہے، عمل ایسا قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نے مغفرت کی مانگی پھر رحم بھی مانگا، ان میں کام کا رسول اللہ تو بہت محبت کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں اپنی عاجزی اور اس کی شان اور اس کی عزت اور بڑائی کو سامنے رکھ کر آدمی دعا مانگی، حضور دعا سکھائی ہے۔ نماز پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ نماز کتاب ہے، اس نماز نہیں کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھائیوں، آج کوئی بھی عمل کرے اس عمل کے کرنے کے بعد دینیا نہ مارے، میں نے یہ کیا، میں نے نہ کیا یہ کیا، بلکہ ہر عمل کے کرنے کے بعد اپنے آپ کو قصور قرار دے کہ اللہ کی شان کے مطابق تو کیا ہوا، نہیں ہوا، وہ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، ہر عمل کے موقع پر دعا مانگنا، ہر عمل کے موقع پر نیت کرنا، اور پھر عمل کر کے پھر اللہ کے سامنے استغفار کرنا، وہ عمل قبول ہوگا۔ اللہ عمر کو عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے، آج کی اس عمل کے موقع پر جو عمل کر، جو نیت کرے گا اللہ اس کو وہ دے گا۔ ہمارے دیکھنا نہیں غریبوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ پانچ اسلام پیش کرنے ہوگا۔ ہمارے بھائی بزرگ محمود اللہ کے ممالک کرتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے دین کے سارے ہم کر دے گا نا، اللہ تعالیٰ 5 بجے سے پہلے اس کی روٹی پہنچا دیتا ہے، اور اس کے دوسرے ساتھی جو ہے رات کے 10 بجے تک رکھتے رہیں گے۔ کیوں؟ کسی تو 5 بجے دکان بند کر دیتا ہے، فرشتے اس کی روٹی پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے کہ اثر سے پہلے اس کی روٹی پوری ہو جانی چاہیے۔ تو جو خریدار آئے گا نا، اس خریدار کا روز اس کی دکان سے وہ خریدا کرے گا، اس کے پاس آپ کو 10 بجے دکان بند کرتا ہے، ایک بہت موقع دے یہ چلا جائے گا نہیں باقی رشتوں میں اور دین کے تقاضوں میں چلا ہی ہے۔ تو فرشتے خریداروں کو اس کی طرف کرتے رہیں گے اور اس کی دکان پر دھاپ آتے رہیں گے، اور 5 بجے سے پہلے اس کی روٹی کا سامان اللہ کو ہی دے۔ لیکن آئیں گے نہیں نا، اس کو سمجھنے کے لیے 4 بجے بار لگا کر اس کو اتنا رکھنا پڑے گا کہ یہ اندر اتر جا سکتا ہے۔ آپ بھی بہت اللہ کا من ہے، بار مرتبہ شیطان سمجھ جاتا ہے دکان بند کر کے جاؤں گا میری گھر ختم ہو جائے گی، شیطان کا چکر ہے۔ اللہ کی دکان بند ہو میری دکان برباد ہو جائے گی، اللہ برباد نہیں کرنے کا ہے، لیکن اللہ مدد کرے گا۔ اور میری مقدر کی روٹی مجھے ملنی ہے، اسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی فرمایا، اے زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن کو بند ہوتا ہے۔ دکان بند ہو رہی ہے، روزی کا دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ ہاں، ہمارے ایک دوست ہے ان کا روپا کا موقع میں
چائے کا ہوا سماتے تھے، لیکن ان کا آپس میں مشورہ تھا کہ اثر کی اذان سے پہلے دکان بند نہیں کرتے، نہیں ہو جائے گا، اثر پڑھنے کے بعد پھر دکان کھولنے کی۔ یہ اثر سے پہلے دکان بند کرتے تھے اور چنا بھٹی سے نماز پڑھنے جا رہے تھے محمد روڈ سے، اور نماز پڑھ کر آوے اندر کے اور پھر دکان کھول لیتے۔ تو جب دکان کھولتے تھے تو کافی لائن لوگوں سے بھی ہوگا، حالانکہ وہ چائے کی کئی دکانوں سے پڑوس رہے ہیں، وہاں سے ہاتھ میں چلی تھے کہ ہم نہیں لے کے جائیں گے، یہ نظام کہاں سے چلاؤ پڑتے۔ ہاں، نشتوں کے وقت ہماری دکانیں بند کریں گے کہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اور بزرگ سے فرمانا ہے من طرف ایسا ہی کسی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑے گا اللہ اس کے فیض کا عطا فرمائے گا۔ شیطان ہمیں چکر میں ڈالتا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو اس سے خبردار کیا ہے کہ میرے بندوں یاد رکھو، جب تم میری طرف آنا چاہو گے اور میرے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہو گے تو شیطان تمہیں ڈرائے گا فقر سے، اور شیطان ڈرائے گا تم الفقر، شیطان تمہیں ڈرائے گا فقر اور تنگی اور نقصان سے، یوں ہوگا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، تو میں کچھ بھی نہیں۔ شیطان ڈرائے گا تم الفقر۔ اگر مولانا ایسا رفت اللہ کی دوا ہے جو بھائی ارے اللہ کے مطلب بیٹھے رہو۔ حضرت کے پاس آنے جانے والے ایک میواتی تھے، محبت کرتے تھے، وہ آئے اور کھیتی تیار تھی، زمین میں کھیتی تیار کاٹنے کی دن ہے، اور حضرت نے ایک ملنے آئے تو حضرت نے بھی تصویر دی کہ بھائی ایک تقاضا ہے تو یہ جمع دینے جانا چاہا۔ جب حضرت نے کہا وہ لے کے چلا گیا، کھیتی چھوڑ کے چلا گیا اللہ کے بھروسے۔ اب خدا کا کرنا چور آئے چور، اور چوروں نے اس کی کھڑی کھیتی کو کاٹا مار کر لے جانے کے لیے۔ ابھی شکر کا جواب ہونے والا تھا، لیکن ہمیں شروع کر کے وہ کھیتی کاٹ کے ایسے ہی چھوڑ دیتا، اور صبح اس کی کھیت اس کا گھر اس کے کھیت سے وہ پورا کٹا ہوا تیار یہ گھر والوں کو مل گیا۔ اللہ نے تبلیغ میں نکلنا اتنا مشکل ہے، ایک دم اچھا ہے۔ ہمارے بیماری کہتے ہیں تبلیغ میں ہے سب اچھا، یہ جو تم لوگ اگر کہنا چھوڑ دو نا تو تمہارے مجمے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، مجمع بہت جائے گا۔ ہم ان سے کہتے ہیں یہ کھٹا کھٹ ہے تو کھٹا کھٹ ہے، یہ جو مجمع جمع ہوتا ہے یہ تھوڑی دنیا جمع ہو رہا ہے، اس کے پیچھے محنت ہے، اس محنت کے نتیجے میں یہ جمع ہوتے ہیں۔ محنتیں کرتی ہیں، گشتیں کرتی ہیں، اجتماع کے موقع پر قربانی دیتی ہے، اس کے نتیجے میں مجمع آتا ہے، سلسلہ آتا ہے۔ چھٹا نمبر تو سب ہے،
ہاں، اور چھٹا نمبر ہے ایمان بنے گا. ہمارا ایمان جو بگڑا ہے اسباب کو اللہ کے لیے نہیں چھوڑا، جس کی بنا پر ہمارا ایمان خراب ہوا ہے. یہ وہ دکان جانا چھوڑتے ہیں لیکن پوری دنیا کے لیے، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا. اللہ کے لیے چھوڑنے کا ساتھ شیطان ڈراتا ہے، یہ ہو جائے گا، حاصل جاتا ہے. اگر تو اس کا پانا کرے کہ دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملنے میں ہمیں ہماری طرف سے دے ہے، اللہ کی طرف سے دے نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ہے. اور فرما دیتے کہ اللہ کے ہاں دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت دینے کے لیے اللہ کے یہاں ایک ضابطہ ہے کہ اتنی قربانی تو ہم دنیا کے انسانوں کو جیسے دیں گے. تو جتنی قربانی وہاں کے مطلوب ہے وہاں تک قربانی پہنچانے میں ہم دیکھ کر رہے ہیں. ابھی سنا آپ نے کہ وائرنگ اگر سمجھتے تھے یہ ہماری جماعتوں کے ساتھ کرتے ہیں کی محنتیں، یہ کیا ہے؟ یہ وائرنگ ہے. وائرنگ ہو جانے کے بعد جس دن انسان نے اپنی ہدایت کے خزانے کے ساتھ کنیکشن جوڑا اس دن دنیا کے انسانوں کو جیسے جائے گی. گھر میں لائٹ لانے کے لیے پہلے وائرنگ کرتا ہے کہ وائرنگ پوری جانے کے بعد پھر کنیکشن جوڑتا ہے تو گھر میں روشنی آ جاتی ہے. یہ جو جماعتوں کی طرف رہنا چاہیے 4 گھنٹے اور یہ 10 مہینے کے 3 دن اور سال کا جتنا 4 مہینے اور دن کے تقاضے جماعتوں کی نصرت، یہ جتنے کام دین کے تقاضوں کے ہیں یہ میرے طور پر ایک محنت اور قربانی ہے. اور اللہ کیا ایک قربانی کی مقدار ہے، اس مقدار سے اس قربانی کو پہنچانے کا مطالبہ ہے. لیکن ہماری قربانی وہاں پہنچتی نہیں. آپ 3 دن لگاتا ہے 2-4-6 مہینے اور پھر تقاضا آیا اور چھوڑ دیا، وہ قربانی کی مقدار کم ہوتی ہے. اللہ کے اندر قربانی کے لیے قربانی کے موقع پر حلال آئیں گے. الاسلام میں حاضر بننا وہی سب کو یہ کرنا ہوتا ہے. کیا تمہیں ایمان دے سکتا ہے؟ یہ تمہارا ایمان ہم کہتے ہیں تم ایمان والے ہیں. اگر تمہاری ایمان کا قول ہے تو ہم تو تعلیم نہیں ہے. ہاں آپ کو بننا چاہیے دعا بننا لوگوں نے ایمان کر رکھا ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والے کہیں زبان سے اور ان کی آزمائی کر جائے ہم آزمائیں گے. اللہ کی طرف سے آزمائی سے ہمیں پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہمیں ترقی دینے کے لیے آتی آزمائی. انٹرویو کسی لائن میں وہ درجے اس کا درجہ الگ کرنے کے لیے ہوتا ہے. انٹرویو میں پاس ہوا آگے بڑھا دیا جائے گا. 3 دن جب لگانے کا وقت آیا تو کچھ کام آ گیا، اب انٹرویو ہوتے ہیں. دنیا کے کام کو آگے رکھتا ہے یا میرے دل کے سفر آگے رکھتا ہے. اگر دل کے تقاضے میں آگے اپنے آپ کو کر دیا تو یہ قربانی اندازہ قرار میں جائے گی اور قربانی جمع ہوگی اور اس پر اللہ تعالیٰ جامع جو ہیں اس سے آپ کے بڑھائیں گے ایمان میں اس کی ترقی ہوگی. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی قدرت پر نکاح کتنا بڑی قدرت والا ہے. ہاں اللہ کرے گا. آج بھی 3 دن جانے کا موقع آیا اور جس دنیا کے کام آئے اور گھر کے بعد بچے نہ کر کے آپ ہر مہینے 3 دن تو جاتے ہی رہو. اور یہ مسئلہ یہ ہمارے مسئلہ نہیں ہے. آپ سے چاہیے آپ رہ جائیے. آپ کے بغیر دوسرا کوئی پہلے کرنے لگے گا. گھر والوں نے یہ بچوں دیکھا اور اس نے
کیا تھا کہ میں تو میرا وقت ہو گیا، میں تو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جس وقت یہ اپنی بات پر چل جائے گا کہ مجھے جانا ہے، اسی وقت اس کی زبان پر ایمان کا بول آئے گا. وہ نہ کہنا ہے ویسا کہ نہیں مجھے جانا میرا وقت ہو گیا ہے، میرا اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ کہہ کے کہے گا. اور کوئی بھی کام اللہ قرآن میں اس بات کی خبر دے رہا ہے، ہر کام کے لیے اللہ کا ایک وقت متعین ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، ہر کام کے لیے اللہ کا ایک وقت متعین ہے. اس وقت پر وہ کام ہونا ہے، اس وقت کام کا ہونا چاہے انسان مجھے سمجھے. تو اب یہ جو 3 دن جانے والا ہے، جا رہا ہے، انہیں دنوں میں وہ کام ہونا سے ڈر لگے وہ ایسا اور یہ چلا گیا 3 دن چلا گیا اور وہ کام اس کے بغیر ہو گیا. تو اس کے بغیر اس کام کے ہونے پر کسی بچوں کا یقین دینے کا پہلے 3 بچوں کا کام سپورٹ کرے گا. ایک اتنا بڑا مسئلہ آ گیا تھا، ہم نے اس کو بہت روکا اور یہ رکے ہی نہیں اور اللہ نے ہمارا کام بنا دیا. اس کے گھر والوں کے زبان سپورٹ ہمارے گھر کر رہے تھے. اس کی فیکٹری کے نوکر مینیجر وہ بھی یہ کہہ رہے تھے سر یہ مسئلہ بہت سنگین آپ نہ جائے گے، لیکن یہ گئے اجاگر آیا اور کام بن گیا. تو اس کا مینیجر نے اس کے تمام نوکر بھی کہیں گے سیٹ گئے اور اللہ نے کام بنا دیا. اور اس کی زبان کا جو بول بھی آنے کے بعد ایمانے بول ہوگا کہ زبان سے جانے کا وقت آیا اور یہ مسئلہ میرے گھر میں آ گیا تھا اور گھر والوں نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن میں اللہ کے بھروسے پر چلا گیا اور میرے اللہ نے میرا کام بنا دیا. اور یہ ایمان آگے بڑھا. اگر رک گیا گھروں کے کہنے پر تو کام تو ہو جائے گا. تو اللہ کہیں گے یہاں 3 دنوں کام بناتے ہیں تو کام تو ہو جائے گا، لیکن کام ہونے کے ساتھ ایمان بھی ہو جائے گا. اس کے 20 بچوں کی زبان کا وہ کیا ہوگا؟ اچھا وہ پڑھ ہو جائے نہیں گئے ہمارے بچہ نہیں گیا. اس کی فیملی کے لوگ بھی تھے تو ہمارا ایسا بہت ضروری تھا. اور اس کی زبان کا پر بول بھی یہی ہوگا کہ یار گیا اس میں کیا ہوتا پتا نہیں. یہ میرے دوستوں خروج اور خروج، چاہے وہ 3 دن کا خروج ہو، چاہے وہ 2.5 گھنٹے کی محنت کا خروج ہو، اور چاہے وہاں میرے دوست بتاتے ہوں، اس میں دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑنا اور اللہ کے بھروسے پر چھوڑنا اور اللہ کے باتوں کے باتوں پر یقین کر کے چھوڑنا، اس سے ایمان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. صحابہ ہجرت فرماتا دنیا کے 10 سال آپ 10 سال مدینہ میں رہے. 10 سال کے عرصے میں حضور نے صحابہ سے 150 مرتبہ گھر کروایا. کتنے کا مطلب 150 مرتبہ گھر چھوڑا، اپنے کام چھوڑے اور صحابہ گئے. اس قربانی پر اللہ تعالیٰ شاہوں نے اللہ کے صحابہ کے اندر کو اپنی عظمت، اپنا تعلق، ایمان و ایمانی قوت، ہاں اور اللہ کی مددیں اللہ نے دکھائی. اور اس ایمان کو دے کر صحابہ دنیا میں گئے. ایمان و ایمانی زندگی اللہ کے لیے جینا، معاف کرنا ابھی ہمارے اندر اللہ کے لیے جینا نہیں آیا. ہم تو اپنی دنیا کے لیے جی رہے ہیں. ہماری صبح اٹھنے کے ساتھ جو فکر ہے دنیا ہے.
اللہ کا دین، اللہ کے دین کے تقاضے، اللہ کے باتوں پر یقین کرنا اور اپنے نظام کو سوچنا نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور صحابہ آخرت کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے. اور جو آخرت کے لیے جینا سیکھے گا دنیا اس کے قدموں میں خدا ڈالے گا. ہمارے جو حالات ہیں ان حالات کے کرنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. حضرت معاشرے